خالق الارض والسماء فالق الحب والنوى مالک یوم الحشر والجزاء مائی الذنوب والخطا سر اللہ المکنون در اللہ المحزون عالم ما کان وما یکون نور الافئدة والعیون سرور القلب المحزون نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ولا ند له ولا زد له ولا والد له ولا ولد له ولا ولد بلد جلد جسد يسب صوب ليتلا ولا وسيم جسيم رزيم نزيم نازم منازم لا ولا مناظر له ولا منازم له ولا مقابل له ولا مساوي له ولا جسيم جسم 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 لا ولا قسيم قسم 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 لا ولا فريق فرق فرق لا ولا مثيل مثل مثال لا ونشهد ان لا اله الا الله ان ربوبيته وملوكيته وملكه وملكه وشمسه وقمره وارضه وسمعه وسماء وحده مورا ومبرا ومنزه ومؤلى بالجلال وحده من يشرك به في ذاته وعاداته وحياته وصفاته ونوانه وكلامه متفردا متبكرا متنورا متنصرا وعليه اللعنة والوبال ونشهد ان سيدنا وسيد ساداتنا وسيد ركعاتنا وسيد جماعتنا وسيد لطافاتنا ونورنا ونور ديننا ونور دنيانا ونور آخرنا ونور صدورنا ونور قبورنا وجميلنا واجملنا وشفيقنا واشفقنا وكريمنا واكرمنا ورفيقنا وارفقنا واميمنا وياممنا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا وعوننا ومعيننا وعيننا وعياننا وملجانا وماوانا ومولانا محمدا صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی علی حال محمد صلی علی قال محمد صلی علی منال محمد صلی علی جمال محمد صلی علی جلال محمد صلی علی اقبال محمد صلی علی معال محمد صلی علی نوال محمد صلی علی نقل فضل وصل اصل محمد صلی علی بیان قرآن فرقان عثمان بن عفان محمد صلی علی جفون عجفان محمد صلی علی زور یسر محمد صلی علی حنین بدر محمد صلی علی روزت جدار قبر محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم العظيم الحفيظ بوجه الكريم وسلطانه القديم من الرجس الخبيث المخبث الشيطان اللعين الرجيم وقبيله ونفثه ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باوجہ بلند روشی گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں حضرت قبلہ ذکا اللہ صاحب خطیب و امام مسجد حاضہ اور عاشق بٹ صاحب پیر محبوب الہی صاحب اور بہت سے جتنے بھی آپ حضرات سب ہو میرے بزرگ اور جہاں تک آواز جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی و سب الخیر رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا 4 سال سے بٹ صاحب فرما رہے تھے مگر ٹائم نہیں مل پا رہا تھا تو ابھی گرمی بہت برداشت نہیں ہو رہی یہاں کی تو آیا میں عمرے کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ حاضری کا جو ہے وہ پروانہ جاری ہو جائے تو ایک جمعہ فارغ تھا سو پڑھنا تو تھا ہی آپ لوگوں کی زیارت میرا مطمع نظر ہے تو سو کسی بہانے سے کر لیتا ہوں آج کی گفتگو کو کچھ انٹرنیشنل حوالے سے میں نے خود چنا ہے اس وقت پوری دنیا کے مسائل کا جو حل ہے وہ صرف تصوف صوفیزم روحانیت ہے دنیا کا حل صوفی محمد نہیں ہے صوفیزم ہے یہ بے وقوف آدمی ہے دیوبندی ہے وہابی ہے یہ تبلیغی جماعت کی جو بستر لے کے پھرتے ہیں یہ وہ ہے اگر سمجھ نہیں آئی تو جنید جمشید کے گروپ کا آدمی ہے یہ
ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو طارق جمیل کے گروپ کا آدمی ہے. طارق جمیل بھی بے وقوف ہے, یہ بھی بے وقوف ہے. آپ کہیں گے کہ وہ کیسے بے وقوف ہے؟ آپ اس کی تقریر سنیں. کہتا ہے اللہ آ جا, یا اللہ آ جا, یا اللہ آ جا. اوے اللہ کدھر ہے جو آ جائے؟ تجھے مولوی کس آدمی نے بنا دیا؟ تجھے ممبر پہ کس نے بٹھا دیا کہ تو زور زور سے کہہ رہا ہے اللہ آ جا, ہے اللہ آ جا؟ تب اس دن مجھے سمجھ آئی جب میں نے طارق جمیل کی یہ تقریر سنی کہ اے اللہ آ جا, اے اللہ آ جا, اے اللہ اب آ جا. میں نے کہا جن کا خدا اتنی دور ہے, اگر ان کا رسول ان سے دور ہوگا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں سمجھے. وہ جن کا خدا اتنی دور ہے کہ اس گروپ کا سب سے بڑا مولوی کہہ رہا ہے اللہ آ جا, اے اللہ آ جا, اے اللہ آ جا. وہ اللہ آ ہی نہیں رہا. ہمارا اللہ شارق سے قریب ہے, کہنے کی ضرورت نہیں کہ آ جا. اللہ وہ ہے جو شارق سے قریب ہے, اور ہمارا رسول وہ ہے جو ہماری جان سے بھی قریب ہے. جی بہت زیادہ وہ تبلیغ کرتے ہیں. میں نے کہا تو نے مرزائیوں کی نہیں سنی کبھی؟ بات یہ نہیں کہ وہ تبلیغ زیادہ, اسی لیے ان کے لیڈر اور بانی اشرف علی تھانوی نے افاظات یومیہ میں لکھا ہے کسی جاہل کو تبلیغ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. اس لیے جس کو بھی ممبر پہ بٹھاؤ اس کو پہلے یہ بتلا دو کہ خدا کتنی دور ہے, اور جاؤ اسے کہو کہ اپنے خطبات میں سے یہ دعا کٹوا دے اور اپنی تقریروں میں سے اسے کاٹے اور توبہ کرے. خدا کو آ جا نہیں کہنا, آ جا تو رسول کو کہیں گے اے مدینے والے تیرا جسد انور تو مدینے میں ہے, روحانی طور پہ تو پہلے ہمارے قریب ہے, اب کبھی جسمانی بھی آ جا. سعودی عرب نے تبلیغی جماعت کو کافر ڈکلیئر کر دیا ہے. مجھے تم جانتے ہو 21 سال سے, میں کوئی بات غلط نہیں کہتا کیونکہ مجھے جانتے ہیں لوگ, جو یہ کہے گا سچ کہے گا. سعودی عرب نے تبلیغی جماعت کو کافر ڈکلیئر کر دیا ہے. اس لیے تمہیں جنید جمشید نعتیں پڑھتا ہوا نظر آتا ہے, حالانکہ نعت پڑھنا ان کے نزدیک حرام ہے. طارق جمیل یا رسول اللہ کہتا ہوا نظر آئے گا. کیوں یا رسول اللہ کہنا ان کے نزدیک حرام ہے؟ چیلنج ہے رائے کے تمام تبلیغی جاہلوں کو. ایک آدمی نے رائے میں یا رسول اللہ کہا تھا, مولوی مولا بخش نے اس کو الٹا لٹکا کے ڈنڈے مار مار کے مار دیا تھا. 10,000 روپیہ رشوت دے کر اس کی بیوی کو تم نے کیس واپس لیا. اس کیس کو شاہ ترابل کراچی کے عالم نے لڑا تھا, اور بیوی نے جب کیس واپس لیا, اور ظالموں تم نے تو یا رسول اللہ کہنے والے کو ڈنڈے مار مار کے مار دیا تھا. اب کس منہ سے طارق جمیل یا رسول اللہ کہتا ہے؟ یا تم جھوٹے ہو یا منافق ہو. تمہیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. یہ بچوں کے دماغ ہیں, یہ بیچارے بھول جاتے ہیں. اس لیے مت جاؤ ان لوگوں کے یا محمد اور یا رسول اللہ پہ. آج وہ ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ میں نے 100 ریال دیا ایک ٹیکسی ڈرائیور کو رشوت, اور اسے کہا کہ مجھے حضور کی امی کی قبر پہ جانا ہے. تو یہ طارق جمیل 100 روپیہ دے کر چھپ کے حضور کی والدہ کی گیا. اور ظالموں تمہارے نزدیک تو قبر پہ جانا شرک ہے. یہ دھوکہ کس کو دے رہا ہے؟ اور کسی کو تو دھوکہ دو اور دو, گجرات کے جوانوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اس لیے یہ تمہارے باپ لگتے ہیں, چاہے عمر میں چھوٹے ہیں پر تمہارے فادر ہیں. اس لیے کہ تمہارے اندر انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, یہ ڈاکٹر ہیں ان کے. اس لیے یا رسول اللہ یا محمد ان کی نعتیں پہلے بھی وہ چندہ اکٹھا کرتا تھا جنید جمشید, جب اس کا گانا کوئی سننے نہیں لگا تو اس کے بعد اب بھی وہ چندہ اکٹھا کرتا. میری اسٹیٹ میں سے وہ 1 ملین اکٹھا کر کے گیا. میں ان سب کو جانتا ہوں, اس لیے مجھ سے آگے بات نہیں کرتے یہ. تو ان کی باتوں پہ مت جانا. یہ لوگ ڈسپلے بدلتے ہیں اور تم لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یا محمد اور یا رسول اللہ کے اب یہ نعرے لگا رہے ہیں. اور انگلینڈ کے اندر یا رسول اللہ کانفرنس ہوئی ہے, پتہ کی کس نے؟ نجدیوں نے. دیکھ رہے ہو ابھی بڑی تبدیلی آئے گی. ابھی یہ سارے مکی مسجد والے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام بھی پڑھیں گے.
یہ سب کچھ، یہ انگوٹھے بھی چومیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ سعودی عرب نے ان کو کافر ڈکلیئر کر دیا ہے. اب یہ اپنی جان بچانے کے لیے پاکستان کے نوجوانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. یا رسول اللہ اور نعت کے لبادے میں. مجھے ایک بندے نے کہا کہ جنید جمشید صاحب نیو یارک میں آئے ہیں اور ان کی اگر پلیٹ کا جھوٹا مل جائے تو گناہ بخشے جائیں گے، بڑی برکت ہوگی. میں نے کہا بڑی بات ہے بھائی، تمہاری بڑی بات ہے. اور جنید جمشید نے جس پلیٹ میں کھایا اس کا دھون جو ہے وہ اگر تمہیں مل جائے تو وہ تیرے لیے برکت والا ہے. رائے ونڈ کی دیگوں کا کھرچن اگر تمہیں مل جائے تو بیماریوں سے شفا مل جاتی ہے. تو پاکستان کے تمام ڈاکٹروں کو میں کہتا ہوں، مختار کا یہ اعلان ہے، ان رائے ونڈ کے بابیوں کے پیچھے جاؤ، ان کی جتنی دیگیں بچیں ان دیگوں کا پانی بوتلوں میں بند کرو اور مریضوں کو دو، اور سارے کینسر کے مریض نہ ہو جائے. مجھے پکڑ لینا. تو کہاں شفا ملے گی؟ شفا داتا کے قدموں میں ہے، شفا معین الدین اجمیری کے قدموں میں ہے، شفا داتا اجمیری کے قدموں میں ہے، شفا محمد مصطفیٰ کے چاہنے والوں کے پاؤں کے نشانوں میں ہے. یہ سب ڈسپلے ہے اور ابھی بڑا کچھ بدلے گا، یاد رکھنا. یا رسول اللہ کہنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. سورہ منافقون میں لکھا ہوا ہے، اے اللہ کے رسول، یہ تیرے سامنے تجھے کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. ایک آدمی اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہے تو اللہ کا رسول ہے، تو جب وہ جھوٹا ہے تو یہ یہاں بیٹھ کے کہہ دے یا محمد یا رسول اللہ اپنے رائے ونڈ میں، تو یہ جھوٹا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے یہ سب ڈسپلے ہے. آپ کو معلوم نہیں کہ پیچھے گیم کیا چل رہی ہے. منور حسین جماعت اسلامی نے کہا ہے کہ صوفی جو ہے یہ رائے ونڈ سے تعلق رکھتا ہے. ہمیں صوفی ازم چاہیے، تصوف چاہیے، صوفی محمد نہیں چاہیے. اور دیکھو بے وقوفی، دیکھو وہابی ہمیشہ بے وقوف ہوگا، بڑے دھیان سے سننا. صوفیوں کے خلاف نام صوفی محمد، بے وقوفی ہے نا، بے وقوفی ہے نا کہ صوفیوں کے خلاف نام صوفی محمد. اور پہلے اپنا نام گنڈا سنگھ رکھ، پھر صوفی مار. مزہ آئے پتا چلے بھئی یہ آدمی سکھ تھا، یہ صوفیوں کے خلاف ہو گیا. ایسا اسلام نہیں چاہیے. اسلام وہ چاہیے. معین الدین اجمیری جب پہنچے انڈیا میں تو بادشاہ نے کہا چل بابا نکل یہاں سے. کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے چلتے ہیں لیکن اجازت دو تو وضو کر لیں. اجازت دو. اب لڑنے کی بات نہیں، ہمارے اتنے فالوور ہیں، ہم یہاں قبضہ. نہیں چلتے ہیں. اجازت دو راجا، وضو کر لیں. ہاں بابا وضو کر لو. خلیفہ سے کہا ذرا لوٹا تو بھرنا پانی کا وضو کے لیے. بس پتہ نہیں لوٹا کتنا اندر سے کھلا کر دیا تھا کہ سارے کا سارا تالاب لوٹے میں آ گیا. لوٹا لے کے جب چل دیے تو راجا پیچھے پیچھے، لوٹا آگے. اب وہ لوٹے کو دیکھتا جا رہا ہے، یہ لوٹا کدھر جا رہا ہے، یہ لوٹا کتنا متبرک ہے کہ اس لوٹے میں زندگی آ گئی. اور ولیوں کے لوٹے میں زندگی آتی تھی. تیرے لوٹے کو کیا کرے؟ تیرے لوٹے میں آلو چاول، یہ تیرے لوٹے کو کیا کریں گے؟ اس لوٹے کے پیچھے پیچھے. راجا کہنے لگا بابا رک جاؤ، بابا پلیز رک جاؤ. 10,000 آدمی اس تالاب پہ نہانے آیا ہے. ان کا یہ عقیدہ ہے آج اگر نہا لیں گے تو ہم لوگوں کے گناہ جھڑ جائیں گے. وہ اپنے آپ کو پاک کرنے آئے ہیں. بابا پلیز تو مت جا، یہیں رک جا، پر لوٹا ذرا الٹ دے لوٹے کو. کہا جاؤ، ضد کرتا ہے، روکنے دے رہا ہے. جاؤ لوٹے کو جا کے اناصاغر میں الٹ دو. انڈیل دیا. سارے کا سارا تالاب جب پانی کا بھرا، 10,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا. خواجہ معین الدین اجمیری چشتی، یہ ہے صوفیزم. کسی کی زمینوں پہ قبضہ نہیں کرنا، گورنمنٹ سے ٹکر نہیں لینی، بادشاہ کو مارنا نہیں ہے، دلوں پہ قبضہ کرنا ہے. اور دلوں پہ قبضہ تب ہوتا ہے جب محمد مصطفیٰ کی دہلیز پہ سر کو جھکا دیا جائے. اور تمہارا تو خدا ہی بڑا دور ہے، تم کس طرح بلاؤ گے؟ بلایا حضور کو جاتا ہے، اس لیے کہ حضور جسم رکھتے ہیں. خدا کو کہنا آ جا آ جا اللہ، آ جا اللہ، آ جا. یا اللہ سعودی عرب نے کافر کہہ دیا، یا اللہ آ جا. کیسے لوگ ہو تم لوگ؟ یہ تو عید تھی تمہارے ہاں. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ادھر ابھی کام کا سوچتے نہیں، خدا کو پہلے سے خبر ہوتی ہے. ایک ہو تو دوسرا خدا ہے، 2 ہو تو تیسرا خدا ہے. جدھر چلے جاؤ ادھر خدا ہے، ہر جگہ خدا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں.
ان کو ہم پکارتے ہیں اس لیے کہ روحانی طور پر تو وہ ہر جگہ ہیں، ہر امتی کے ساتھ ہیں، پر کبھی جسمانی طور پہ بھی کرم فرما دیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چاہیں تو جسمانی طور پر بھی تشریف فرما ہو جاتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ نے تقریباً 20 یا 22 مرتبہ اپنی ظاہری آنکھوں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ اور ہمارے سرکار جو ہیں جب بھی کبھی کوئی مرتا ہے تو سرکار ہر ایک کی قبر میں بنفس نفیس تشریف لاتے ہیں، اپنے جسم کے ساتھ آتے ہیں، تصویر نہیں بھیجی جاتی کہ فوٹو کاپی کر کے بھیج دی جائے، یہ اتنا حضور رجل بنفس نفیس تشریف لاتے ہیں، سرکار قبر میں آتے ہیں۔ گجرات میں مر گئے لوگ، سرکار تشریف لائے، ایران میں کوئی مر گیا سرکار تشریف لائے، سوات میں کوئی مر گیا سرکار تشریف لائے، امریکہ میں مر گیا سرکار تشریف لائے۔ میرے والد صاحب کے ماما جی عمرہ کرنے کے بعد مکے میں ہی فوت ہو گئے، وہیں جنازہ ہوا، وہیں مدفون ہوئے، سرکار وہاں آ گئے، بڑی بات ہے ان کی۔ اچھا تو سرکار مدینے میں فوت ہوا، سرکار وہاں، تو سرکار ایران میں ایٹ اے ٹائم پہنچے، اسی وقت 10,000 مرے انگلستان میں، حضور وہاں پہنچے، اسی ٹائم 10,000 مر گئے پاکستان میں، پورے پاکستان میں حضور سرکار وہاں پہنچے۔ تو سرکار ایٹ اے ٹائم پاکستان والوں کی قبروں میں، ایران والوں کی قبروں میں، انگلستان والوں کی قبروں میں، سرکار جو ہے وہ انگلینڈ والوں کی قبروں میں، سرکار امریکہ والوں کی قبروں میں۔ تو کیا کسی ملک نے روکا؟ انگلستان نے کہا کہ حضور اس مرتبہ ہمارے مردوں کی قبروں میں مت آئیے، ویزا لینے کی ضرورت ہے، نہیں، سرکار کو انگلستان نہیں روک سکا۔ امریکہ نے کہا ہو سرکار آپ تب آئیے گا جب ویزا ملے، ہمارے مردوں کی قبروں میں مت آئیے گا، نہیں، وہاں سرکار بنا ویزے کے سب کی قبروں میں پہنچے۔ کیا پاکستان کی گورنمنٹ نے کہا حضور یہاں وہابی زیادہ ہو گئے ہیں آپ مت آئیے گا؟ نہیں، سرکار کو اجازت کی ضرورت نہیں، پاکستان کے مردوں کی قبروں میں پہنچے۔ اور پاکستان والوں، جب تم اپنی قبروں میں آنے سے محمد مصطفیٰ کو روک نہیں سکتے تو میلاد کی محفل میں آنے سے کیسے روک سکتے ہو؟ سرکار جہاں چاہیں، لیکن میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ عجب مسئلہ ہے، یہاں کا ایک مولوی ندیم تھا، یہاں کا ایک مولوی رحمانی تھا، وہ مذاق اڑایا کرتا تھا کہ محفل میں حضور کہاں ہیں، آپ دکھتے کیوں نہیں؟ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، قبر میں تو دکھتے ہیں آپ، ہر ایک کی قبر میں دکھتے ہیں، لیکن ہر ایک کی محفل میلاد میں دکھتے کیوں نہیں؟ تو جواب آیا سنو، وہاں دکھا کے امتحان لیتے ہیں، یہاں خود کو چھپا کے امتحان لیتے ہیں۔ یہاں خود کو چھپا کے امتحان لیتے ہیں، وہاں خود کو دکھا کے امتحان لیتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض اب تصوف میں سرکار کی ہر بات کو پریزرو کیا گیا، سرکار کی ہر بات کو سیو کیا گیا، سرکار نے جو فرمایا اس کو سیو کیا محدثوں نے، سرکار نے جو فقی مسئلے بیان کیے اس کو سیو کیا امام اعظم نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے سیو کیا۔ سارے امام جمع تفریق کر کے امام اعظم کے سب شاگرد بنتے ہیں، بڑے بڑے محدث ایون کے امام بخاری بھی جمع تفریق کر کے امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ ہر امام اعظم کا شاگرد بنا کہیں نہ کہیں سے، کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی فقی، ہر ایک کسی نہ کسی انداز سے امام اعظم کا شاگرد ہے۔ امام اعظم کا بنایا ہوا فقہ ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ حنفی نہیں تھا، لیکن جب اس کو سلطنت بنانی پڑی، جب انتظام حکومت کی ضرورت پڑی تو اس نے اپنا مسلک چھوڑ کر فقہ حنفی کے دروازے پر دستک دی، اے امام اعظم تیرے قول کے بغیر میں نظام حکومت نہیں چلا سکتا۔ اسی لیے جتنے اولیاء کرام ہیں، داتا گنج بخش علی جویری حنفی، معین الدین جویری حنفی، جتنے بڑے بڑے علماء کرام صوفیاء کرام گزرے سب کے سب حنفی۔ امام اعظم نے فقہ کو سیو کیا، سنبھال لیا، بعد میں ان کے اسکالروں نے اس کو پھیلایا۔ جب بات بڑی تفسیر کی، بڑے بڑے مفسروں نے سرکار کی تفسیر کے جملوں کو سیو کیا، سنبھال لیا، وہ دنیا میں مفسر جو ہے وہ کہلائے۔ سرکار کی ریسیٹیشن، سرکار کا جو بولنے کا سٹائل تھا، قرآن مجید پڑھنے کا، قاریوں نے اس کو سنبھال لیا، وہ دنیا میں قاری کہلائے۔ انہوں نے سرکار کے پڑھنے کا انداز جو ہے وہ سنبھال لیا۔ کچھ لوگ ہیں، انہوں لوگوں نے کیا کیا، سرکار نے جو گرامر بیان کی اس گرامر کو سیو کر لیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کے تمام علوم کا سرچشمہ تھے،
اب دنیا کے اندر کوئی آدمی پرفیکشن نہیں ہو سکتا نالج کے تمام شعبوں میں، وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. تو اب کیا ہوا؟ ہر ایک نے ایک ایک شعبے کو سنبھال لیا. تو سرکار جس لگن سے، جس انداز سے اور جس کنسنٹریشن کے ساتھ خدا کی پوجا کرتے تھے، خدا کی عبادت کرتے تھے، جس انداز سے مراقبہ کرتے تھے، ان تمام چیزوں کو جنہوں نے سنبھالا وہ دنیا میں صوفیاء کرام کہلائے ہیں. انہوں نے سرکار کی جو توجہ تھی، کس طرح توجہ کو برقرار رکھنا ہے، اس کو سنبھال لی. بڑے لوگوں نے اعتراض کیا، ان میں سے انگلستان کا ڈاکٹر نکلسن ہے، کہنے لگا کہ یہ جو تصوف ہے یہ ہندوؤں سے لیا گیا. ایک نے کہا بدھ مت سے لیا گیا، ایک نے کہا یونان سے لیا گیا. کتنے بے وقوف ہیں، کسی ایک جملے پہ رکتے نہیں. رک کے ذرا سوچ تو لو کہ تصوف آیا کہاں سے ہے. لیکن یہ جہالت تھی، اور جب جہالت ہو تو فیصلہ کرنے میں غلطی ہو جاتی. اور جب ڈاکٹر نکلسن کو علم ملا، جب اس نے ریسرچ کی، تحقیق کرنے کے بعد آئیڈیا آف پرسنالٹی آف گاڈ ان اسلام، یہ اس کی آخری کتاب ہے. یہ جب اس نے کتاب لکھی تو اس میں لکھتا ہے کہ جس طرح شریعت کی، اسلام کی باقی چیزیں قرآن اور سنت سے ہیں، اسی طرح تصوف بھی قرآن و سنت سے ہے. تو پوری دنیا کے لیے امن اگر کوئی لا سکتا ہے تو صوفی لا سکتا ہے. پوری دنیا کو اگر امن دے سکتا ہے تو تصوف دے سکتا ہے. تصوف کہتے ہیں کہ اس کی اصل صوفہ ہے. سو صوفی وہ ہوتا ہے جو وہی کام کرے جو اصحاب صوفہ کرتے تھے. کسی نے کہا کہ تصوف صوف سے، صوف کہتے ہیں اون کو، تو صوفی وہ جو اون کا لباس پہنتا ہے. کسی نے کہا کہ تصوف صفا سے، صفا میں نے صفائی کرنا، تو جس کا دل صاف ہو وہی صوفی ہے. کسی نے کہا کہ تصوف جو ہے وہ سب سے ہے، اور صوفی وہ ہیں، ان کو صوفی اس لیے کہا جاتا ہے قیامت کے دن جب حضور کی امت کی صفیں بنے گی تو اگلی صفوں میں صوفیاء کرام ہوں گے. تو صوفی کو چھوڑ کر، اسی لیے اب دنیا میں آپ نے دیکھا کہ تم نے 65 کی جنگ جیتی تھی، 71 کی ہار گئے. کیوں؟ اس لیے کہ 65 کی جنگ میں سب صوفیاں کو ماننے والے تھے، داتا کو ماننے والے تھے، خواجہ کو ماننے والے تھے. نہ تمہارے پاس اسلحہ تھا نہ ناشتہ تھا. ناشتہ تمہیں محلے کی عورتیں پہنچاتی تھی. لیکن 65 کی جنگ میں فوجی جیت گیا. نہ اسلحہ تھا نہ ناشتہ تھا نہ کھانا تھا، نہ ان کے پاس وردیاں تھی. کھانا محلے کے لوگ پہنچاتے تھے، ہر ایک آدمی جو ہے. لیکن سب کے سب داتا کو ماننے والے، سب کے سب معین الدین اجمیری کو ماننے والے، سب کے سب یا رسول اللہ کہنے والے. 65 کی جنگ جیتی، اتنی جیتی کہ صدر ایوب کو فیلڈ مارشل کا خطاب دینا پڑا امریکہ کو کہ جنگ جیتی اور تم ولیوں کو مانتے تھے. 71 میں تمہارے پاس وردی تھی، 71 میں تمہارے پاس اسلحہ تھا، 71 میں تمہارے پاس مینجمنٹ تھی. تم جنگ ہار گئے کیونکہ فوج میں وہابی گھس گئے. کبھی غور کرنا. اور جو یہ وہابی گھسے تم ہارے. اور جہاں جہاں یہ جائے گا اپنی نحوست کو پھیلاتا چلا جائے گا. کیونکہ حضور نے فرمایا ایک گروپ آئے گا، قرآن پڑھے گا، قرآن پڑھنے میں مشہور ہوگا، لیکن قرآن نیچے نہیں اترے گا. نمازیں بڑی پڑھے گا، تم اپنی نمازیں ان سے کم سمجھو گے اپنی نمازوں کو. روزے رکھے گا، تم اپنے روزوں کو ان کے روزے سے کم جانو گے. کو وہ مسلمان تو ہیں لیکن وہ اس طرح نکل چکے ایمان سے جس طرح تیر کمان سے نکل چکا ہوتا ہے. اور اگر میں ان کو پالوں تو مثل عاد قتل کروں. بخاری کی حدیث نہ ہو تو مختار مجرم، اور اگر حدیث ہے تو پھر نمازوں پہ ناز نہ کر، روزوں پہ ناز نہ کر، شریعت پہ ناز نہ کر، شریعت لانے والے محمد کی غلامی پہ ناز کر. ان چیزوں پہ ناز مت کر. حضور فرماتے ہیں شریر ترین یہ مخلوق ہوگی. کون؟ جو قرآن بہت پڑھتی ہے، نمازیں بہت پڑھتی ہے، روزے بہت رکھتی ہے. شریر ترین مخلوق ہوگی. تو پوری دنیا میں دیکھ لو کہ زمین پہ فتنہ و فساد کون پھیلا رہا ہے. دیکھ لو، ابھی کو دیکھ لو. اس لیے آؤ پلٹو صوفیاء کرام کی طرف. یہ صوفیاء کرام ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام پھیلایا ہے. تاتار خان نے مسلمانوں کو تباہ کر کے رکھ دیا، اس مسلم ورلڈ کو ڈسٹرائے کر کے رکھ دیا. لیکن تم جانتے ہو اس کے بعد قبلائی خان کے گرینڈ سن تغلق خان، تکندر خان، تغلق تیمور خان، یہ سب مسلمان ہوئے. اور جب تغلق تیمور خان نے اسلام قبول کیا 1,60,000 تاتاریوں نے بھی کلمہ پڑھا. بڑے دھیان سے نوجوان،
کوئی تھوڑی سی نالج بھی ہو جائے. 1,60,000 تاتاریوں نے کلمہ پڑھا مولوی کے ہاتھ پہ نہیں, شیخ شرف الدین صوفی شرف الدین کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا. تو 1,60,000 لوگوں کو کلمہ پڑھایا صوفی نے, ولی کامل نے, سید بارش شاہ. یہی بارش شاہ والے نہیں, یہ انڈیا میں ہوتے ہیں. سید بارش شاہ 14 سال کی عمر میں سارے علوم پڑھ لیے. 1,50,000 لوگوں کو کلمہ پڑھایا سید بارش شاہ نے. اٹھ مولوی اٹھ ذرا, تو اب پکارا اللہ آجا اللہ آجا, بیوی کو بلا رہا ہے یا باپ کو بلا رہا ہے؟ خدا تو شارق کے قریب ہے. جب سوال کیا گیا کہ خدا کتنی دور ہے تو خدا نے کہا اے محبوب میرے بندوں سے کہو نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں شارق سے زیادہ قریب ہوں, شارق سے زیادہ قریب ہوں. تو جس طرح شارق نظر نہیں نہ آتی اس طرح وہ بھی نظر نہیں آتا. سارے بندے اپنی شارق دیکھو اور بتاؤ دکھی ہے؟ نہیں. چیسٹ دکھے گی, شارق نہیں دکھے گی. ہاں جب میں اٹھا کے سامنے شیشہ کر دوں تو شارق دکھے گی. اب شارق دکھے گی. اسی لیے تو صبح شیف بنا رہے ہوتے ہو بھئی, تم لوگ صفائی پسند ہو, ہم ذرا گندے مندے ہیں. خیر, تو تم لوگ جب شیف بناتے ہو تو یہاں آرام سے شیف چلے, بلیڈ جو ہے وہ یوں چلے گھومے, تو بلیڈ کو ٹائر لگوا لو, چھوٹی سی موٹر بھی لگا لو اور اس کو جیک بھی لگوا لو. تو یہاں سے تم بڑی مشکل سے بلیڈ کو لگاتے ہو کہ بلیڈ جب یہاں سے چلے یہ شارق. لیکن دکھتی کب ہے؟ جب شیشہ سامنے ہو. خدا شارق کے قریب ہے, دکھتا نہیں. شارق ہمارے بہت قریب ہے, دکھتی نہیں. جب شیشہ سامنے ہو تو پھر شارق دکھتی ہے. خدا تمہارے قریب ہے, تمہیں ملے گا نہیں, لیکن جب نبی کے قدموں میں جاؤ گے تو ملے گا. کہا یہ میرا آئینہ ہے, یہ میرا آئینہ ہے, ادھر آؤ. اسی لیے حضور کے پاس جب آیا ابو جہل, نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, اتنی مرتبہ پناہ مانگتا ہوں جتنے صحرا میں سر رہے, کہنے لگا محمد تیرے جیسا کوئی بدصورت نہیں ہے. آپ نے فرمایا تو نے سچ کہا. تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق آئے, یا رسول اللہ تیرے جیسا کوئی حسین ہی نہیں ہے. کہنے لگے تو نے بھی سچ کہا. قریب بیٹھے ہوئے نے پوچھا یا رسول اللہ یا ابو جہل سچا یا ابو بکر سچا؟ دونوں میں سے ایک سچا, دو سچے تو ہو نہیں سکتے. کہا نہیں دونوں سچے ہیں. خدا نے میرے چہرے کو آئینہ بنایا ہے, جو جو دیکھتا جاتا ہے وہ بولتا چلا جاتا ہے. تو اسی لیے تو میرے نبی تو آئینہ ہیں, تو جب ان کے سامنے جاؤ گے تو تمہیں خدا ملے گا. ابو بکر صدیق کیا مکے میں نہیں رہتے تھے؟ مکے کی گلیوں میں پھرتے تھے, خانہ کعبہ کے قریب ان کا گھر تھا, مگر ان کو خدا نہیں ملا. حضرت بلال کیا خانہ کعبہ کے پاس نہیں رہتے تھے؟ خانہ کعبہ کے پاس رہتے تھے, مگر ان کو خدا نہیں ملا. حتیٰ کہ وہ خانہ کعبہ میں جا کے بیٹھا کرتے تھے 12 بجے دن کے ٹائم, وہاں جا کے باتیں سنا کرتے تھے, لیکن ان کو خدا نہیں ملا. تو ابو بکر خانہ کعبہ میں تھے, خدا نہیں ملا. بلال خانہ کعبہ میں تھے, خدا نہیں ملا. حضرت عمر خانہ کعبہ میں تھے, خدا نہیں ملا. حضرت عثمان خانہ کعبہ میں تھے, خدا نہیں ملا. خدا تب ملا جب وہ کعبہ کے پاس گئے. اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ رضا بریلوی رحمہ اللہ نے فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے ہو, اب کعبے کا کعبہ دیکھو. اور ظالموں تم سے تو کعبہ اچھا. اس نے نبی کا احسان یاد رکھا کہ حضور نے میرے اندر سے 360 پتھر نکالے تھے, اور جب وہ جائے گا قیامت کے دن تو فرشتوں سے کہے گا ذرا رک جاؤ, میں محمد کی قبر پہ سلام کہنا چاہتا ہوں. تو وہابیوں, نجدیوں, تمام فرقے, ان کو میں کہتا ہوں میلاد کے منکر, کیونکہ یہ تم کو دھوکہ دینے کے لیے اپنا نام بدل کے رکھتے ہیں. ان کے ناموں پہ نہ جاؤ. یہ دیکھو یہ میلاد کے سب منکر ہیں, تو یہ سب جو بھی نام رکھ لیں, ان سے اچھا تو خانہ کعبہ جو ہے وہ یاد رکھا اس نے کہ محمد مصطفیٰ نے میرے اندر کو انسائیڈ کو پاک کیا 360 پتھروں سے. اوے وہابیو, تمہارے دلوں کو تو محمد مصطفیٰ نے ایمان دیا ہے. تم اس نبی کو کہتے ہو کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے, حضور کی ضرورت ہے.
حضور کی ضرورت مرتے دم تک ہے. کیوں؟ آخری سوال، آخری امتحان کا آخری سوال ہے ہی حضور کی ذات کے بارے میں. اس لیے تمہیں پوری زندگی حضور کی ضرورت ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد تمہیں حضور کی ضرورت پھر بھی ہے. قرآن پڑھنے کے بعد تمہیں حضور کی ضرورت ہے. محدث بننے کے بعد تمہیں حضور کی ضرورت ہے. مفکر بننے کے بعد تمہیں حضور کی ضرورت ہے. اس لیے کہ تمہیں آخری سوال پوچھا جائے گا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. اس سوال کے جواب کے لیے تم کو مسلسل اپنی ساری زندگی میں نعتیں پڑھنا ضروری ہے، ورنہ اس سوال کا جواب تم سے دینے نہیں ہوگا. اس لیے خوش نصیب ہو دعوت اسلامی والو، خوش نصیب ہو پگڑیوں والو، خوش نصیب ہو مسلک کے حق اہل سنت و جماعت والو کہ تمہیں تیسرے سوال کا جواب رٹایا جاتا ہے. ہر وقت ہماری ہر محفل نبی کے نعت سے شروع ہوتی ہے، اور ہم اپنے بچوں کو بھی اس سوال کا جواب جو ہے وہ رٹا دیتے ہیں، یاد کروا دیتے ہیں کہ یہ سوال. لیکن ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. یہاں بڑے لوگ تھوڑی سی کچھ تھوڑا سا چل لیں پھر کیا ہے. پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. تو جب حضور اپنے روضہ اطہر میں گئے تو کیا حضور سے بھی یہ 3 سوال پوچھے گئے تھے؟ تو جب حضور اپنے روضہ اطہر میں گئے ہوں گے تو کیا منکر نکیر آئے؟ مجھے بتانا ذرا، کیا انہوں نے حضور سے پوچھا ہوگا کہ آپ کا رب کون ہے، کہ جس کے بارے میں رب کہتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں؟ حضور سے فرشتے کہیں گے کہ آپ کا رب کون ہے، کہ جبکہ رب قرآن میں کہتا ہے کہ مجھے فخر ہے، مفہوم، مجھے فخر ہے کہ میں محمد کا رب ہوں. تو کیا نبی سے پوچھا جائے گا کہ تیرا دین کیا ہے، کہ جس کی ہر ایک ادا دین بن رہی ہے؟ نہیں. تو قبر کے سوالوں نے کہا اے ملا، اے مولوی، منبر پہ بیٹھ کے یہ مت کہنا کہ نبی تیرے جیسا ہے. قبر بول کے کہہ رہی ہے کہ تجھ سے پوچھا جائے گا، اس کی ادائیں وہ سوال ہیں، اس کی ادائیں وہ جواب ہیں، اس کا کہنا وہ جواب ہیں. تو دنیا والوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اپنا فیض جو دیا ختم نہیں کیا. ہم گناہگار کہاں ان سے ڈائریکٹ فیض لے سکیں گے، اتنی روحانی اثر ہی نہیں. تو سرکار نے کیا کیا؟ سرکار نے اپنا فیض پوری دنیا میں عام کر دیا. سرکار نے اپنا فیض عام کس طرح کیا؟ دیکھیے، جگہ بدلتی ہے، کبھی نقطہ عرض کیا تھا، جگہ بدلتی ہے، نام بدل جاتا ہے، لیکن اثر وہی رہتا ہے. یہ گرمی ہے بہت، یہ پانی ہم جب فریج کے اوپر والے خانے میں رکھتے ہیں یہ بیچارہ جم جاتا ہے. جب جمتا ہے تو اسے برف کہتے ہیں. تم لوگ اسے بار بار استعمال کرتے ہو. یہ جم جائے تو اسے برف کہتے ہیں، یہ پگھل جائے تو اسے پانی کہتے ہیں. اس وقت میرے پسینے سے میری پیشانی سے نکل رہا ہے، تو جب پیشانی سے نکلے تو اس کو پسینہ کہتے ہیں. میں رو پڑوں میری آنکھوں سے نکلے تو اسی پانی کو آنسو کہتے ہیں. اور اگر یہ میری رگوں میں دوڑے تو اسے خون کہتے ہیں. اور اگر یہ پھلوں سے نکلے تو اسے جوس کہتے ہیں. اگر پھولوں سے نکلے تو اسے عرق کہتے ہیں. اگر پھول کی پتی پہ ہو تو اسے شبنم کہتے ہیں. اگر یہ جم کر برسے تو اسے اولا کہتے ہیں. اگر گر کر جم جائے تو اسے برف کہتے ہیں. اگر پہاڑ پہ سے نکلے تو چشمہ کہتے ہیں. تھوڑا ہو تو اسے نالا کہتے ہیں. بڑا ہو جائے تو ندی کہتے ہیں. اور پھیل جائے تو دریا کہتے ہیں. بحر بے کنار ہو جائے تو سمندر کہتے ہیں. تو پانی پانی ہی ہے. یہ اگر میری پیشانی سے نکلے تو پسینہ ہے، جم جائے تو برف ہے. یہ پھلوں سے نکلے تو یہ جوس ہے، پھولوں سے نکلے تو عرق ہے. یہ پتی کے اوپر ہو تو یہ شبنم ہے. یہ میری انگلیوں سے نکلے تو خون ہے. اگر یہ ایڑیوں سے نکلے تو زمزم ہے. اگر نبی کی انگلیوں سے نکلے تو آب کوثر ہے. نبی کا فیض ہے. جگہ چینج ہوئی، نام بدلا. بغداد میں آیا تو عبد القادر جیلانی، لاہور میں آیا تو داتا حجویری، انڈیا میں گیا تو معین الدین اجمیری. فیض محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. میرے نبی کا فیض ہے. تو اب پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں اسلام پھیلا وہ اولیاء کی وجہ سے پھیلا. چائنا کا نام آپ نے سنا ہوگا. چائنا سے صرف کھلونے ہی نہیں آتے. صوفیزم اس وقت جتنا چائنا میں پھیل رہا ہے اور کم ہی دکھائی دے گا. 1672 کے اندر ایک صوفی چلا تھا. 1672 اور اس وقت جا رہا ہے 2009. 1672 میں ایک صوفی چلا
اس نے مڈل ایسٹ اور ان علاقوں سے صوفیاء سے فیض لیا. اس کا نام تھا کی جنگی. کی جنگی کا ترجمہ بنتا ہے انگلش میں ہلال الدین. شیخ صوفی ہلال الدین. ہلال چاند کو بولتے ہیں, دین کا معنی تو تمہیں آتا ہے. 1672 میں چائنا میں آیا. چائنا میں آتے ہی چائنیز کو سب سے پہلے اس نے لیکچر دیا اور کہا سنو ہمارے نبی نے کہا ہے, ان کا جملہ پہنچ رہا ہے جس کا مفہوم یہ ہے, من عرف نفسہ فقط عرف ربہ, جس نے خود کو ٹھیک طریقے سے پہچان لیا اس نے خدا کو صحیح مان لیا. اس لیے صوفیاء کرام پہلے کہتے ہیں خود کو پہچان کہ تو کون ہے. جب تو خود کو پہچان جائے گا پھر تمہیں خدا کا بھی پتہ چل جائے گا. اولیاء کرام بہتر طریقے سے ہمیں سمجھاتے ہیں. 1672 میں یہ چلا. 1300 کے اندر چائنا میں صوفیاء کرام کا میسج پہنچ چکا تھا. 1300 میں, بڑے دھیان سے سنیے گا, 1300 میں میسج پہنچ چکا تھا. عقائد نصفی کا ترجمہ چائنیز زبان میں ہو چکا تھا. اور اس وقت چائنا میں 4 بڑے سلسلے ہیں, قادریہ, جہریہ, خفیہ, کبرابیہ. 4 سلسلے ہیں چائنا میں. پھر سن لو, قادریہ سب سے پہلے عبدالقادر نکالی. یہ ہیں وہ چائنیز بچے, یہ وہاں کھلونے نہیں بناتے, یہ وہاں عبدالقادر جیلانی کے پیغام کو سیکھ رہے ہیں. اور پیچھے جو دیوار نظر آ رہی ہے یہ پورے کا پورا گاؤں عبدالقادر جیلانی کے ماننے والوں کا ہے. اور یہ 6ٹھی جنریشن ہے, یہ ابھی بڑی ہوگی اور عبدالقادر جیلانی کا پیغام پوری دنیا میں یہ لوگ پہنچائیں گے. اور آگے چلیے, لوگ کہتے ہیں جب کبھی یہ سعودی عرب سے پلٹ کر واپس آتے ہیں نا تو ہمیں کہتے ہیں یار یہ سعودی عرب میں مزار نہیں ہے, اگر مزار ہوتے تو سعودی عرب میں ہوتے. میں نے کہا ماما رہنے دیے ہوتے تو ہوتے, رہنے دیے ہوتے تو ہوتے. کھڑا ہو کے بتا مجھے, اگر تیری تاریخ پہ نظر ہے تو 1922 سے پہلے حضرت بی بی فاطمہ کا مزار تھا کہ نہیں, امام حسن کا مزار تھا کہ نہیں. بتا مجھے یہ سارے مزارات حضور کی والدہ کا مزار تھا کہ نہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ نشان تھا کہ نہیں. اور محمود غزنوی نے کھڑے ہو کے یہ جملہ وہاں لے بولا تھا کہ نہیں. عبداللہ تو بڑے بڑے ہیں پر جو محمد کا باپ ہے وہ صرف تو ہے. عبداللہ تو بڑے بڑے ہیں پر جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ ہے وہ صرف تو ہے. کیا ان لوگوں کی قبریں بڑی تھی کہ نہیں تھی؟ تم لوگوں نے ساری گرا دی. تو یہ مت کہو کہ سعودی عرب میں مزار نہیں ہے تو اس لیے مزار حرام نہیں. سعودی عرب میں مزار تھے. سعودی عرب میں جو سب سے پہلی ٹرین گئی تھی مدینہ شریف میں, جب ریل گاڑی بچھائی گئی, ریل لائن کا پہلا انجن جب گیا, اس پہلے انجن کے ماتھے پہ جو لکھا ہوا تھا وہ یہ تھا, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. وابی تو ابھی پیدا نہیں ہوا تھا, گجرات کے وابی پیدا نہیں ہوئے تھے, رائے ونڈ کے وابی پیدا نہیں ہوئے تھے, یہ جھنگ کے وابی پیدا نہیں ہوئے تھے. اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ انجن کے ماتھے پہ لکھا ہوا تھا. وہ پہلا سنی انجن تھا جو مدینے گیا اور وہ انجن جانتا تھا کہ نبی کے دربار میں حاضری دینی ہے تو یہ درود پڑھتے جاؤ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اور وہ انجن جب مدینے, آج بھی اس انجن کی تصویر میری لائبریری میں پڑی ہے. میں نے $150 ہدیہ دے کر وہ کتاب ٹرکی سے منگوائی ہے, ترکی سے, آپ بھی منگوا لیجئے. اس کے اندر آپ کو وہ سارے مزارات بھی نظر آئیں گے, وہ ساری چیزیں نظر آئیں گی. وہ سب کی سب چیزیں ختم کر دی اور اعلان کر دیا کہ صوفیزم جو ہے وہ بالکل ناجائز اور باطل ہے. ان صوفیہ کے نقش قدم پہ مت چلو. نہیں نہیں نہیں, دیکھو کبھی کسی کو مسلمان کرنے کے لیے لفظوں کی ضرورت پڑتی ہے اور کبھی کسی کو مسلمان کرنے کے لیے روحانیت کی ضرورت پڑتی ہے. وہاں تقریر کی ضرورت نہیں پڑتی, وہاں توجہ کی ضرورت پڑتی. حضور کے پاس ایک آدمی آیا, بڑا پہلوان تھا, اتنا بڑا پہلوان تھا کہ اگر وہ چمڑے پہ پاؤں رکھے تو لوگ چمڑے کو کھینچیں تو چمڑا پھٹ جاتا تھا, اس کا پاؤں نہیں اکھڑتا تھا. حضور کے پاس آیا, آپ اللہ کے رسول ہیں؟ ہاں. تو میں پھر اگر آپ کا کلمہ نہیں پڑھتا, فرمایا دوزخ میں جاؤ گے, اگر پڑھ لوں تو جنت میں جاؤ گے. جی پھر میری ایک شرط ہے. فرمانے لگے کیا؟
اگر آپ مجھ سے کشتی لڑیں اور اگر مجھے گرا لیں تو میں کلمہ پڑھ لوں گا. لو آپ بلاؤ مدرسے کے مولوی, اب وہ بخاری شریف کھولے پڑھیں, اب کو حدیث سنائیں گے, قرآن کی آیت پڑھیں گے, نہیں. اب حضور کھڑے ہوئے, تو مان لگے چلا جا کشتی کر لے. اب یہاں فلسفہ نہیں چلے گا, اب یہاں دلائل نہیں چلیں گے. چل رکانا, تیرے اندر اتنی پاور ہے کہ لوگ اگر چمڑے کو کھینچے تو چمڑا پھٹ جائے, آ لڑ. قریب آیا, میرے نبی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر گردن میں یوں ڈالا, کھڑک نیچے. پہلوان پریشان, کہنے لگا نہیں ایک داؤ باقی رہ گیا ہے. پہلوانوں کے پاس داؤ ہوتے, میرا ایک داؤ باقی رہ گیا. انہوں نے فرمایا چلا, وہ چلا لے. دوسری مرتبہ پھر بسم اللہ پڑھ کر آپ نے یوں دیا, دھام نیچے. کہنے لگا نہیں ایک اور باقی رہ گیا ہے. فرمایا کہ چل وہ بھی چلا لے. جب وہ 3 مرتبہ کامیاب نہ ہو سکا, سمجھا یہ داؤ کی بات نہیں, یہ تو بس نبی کی ادا کی کوئی بات ہے, یہ داؤ کی بات نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو کبھی کبھی دلائل دے کے کلمہ پڑھانا پڑتا ہے اور کبھی کبھی روحانیت سے کلمہ پڑھا دیا جاتا ہے. تو صوفیاء کرام کیا کرتے ہیں, وہ جس ملک میں جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کلمہ کیسے پڑھوانا ہے, دلائل دے کے پڑھوانا ہے یا ان کو دوسرے طریقے سے کلمہ پڑھوانا ہے. منوانے کی بڑی ضرورت ہو. تو اس لیے اولیاء کرام وہ واحد علامہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس ہر چیز ہوتی ہے. وہ کیا کرتے ہیں, علم والا آئے تو علم سے سمجھاتے ہیں, اگر کوئی روحانیت والا ہے تو پھر ویسے سمجھاتے ہیں. میں جن سے خلافت ہے, مجھے شیخ الاسلام حضرت علامہ پیر سید مدنی میاں مدث ذلہ علی کچوچا شریف والے سجادہ نشین, ان کے جو بڑے تھے اشرف جہانگیر سمنانی رحمہ اللہ, ایران سے چھوڑ کر آئے تھے سلطنت. وہ جب آ رہے تھے تو رستے میں کہیں مندر کے اندر سارے لوگ پوجا کر رہے تھے, تو آپ نے ان کو سمجھایا اس کی پوجا مت کرو, یہ جھوٹا ہے. اب ان کی سمجھ میں کہاں ہے, سارے کے سارے تو جاہل ہے, کیسے سمجھ میں آئے کہ اس کی پوجا نہیں کرنی. ان کو فرمانے لگا اچھا سنو, رکو, اگر یہ کہہ دے کہ میں جھوٹا ہوں, جس کی پوجا کر رہے ہو یہ کہہ دے کہ میں جھوٹا ہوں, تو کہنے لگے پھر ہم مان لیں گے. آپ نے یوں, اشرف جہانگیر سمنانی رحمہ اللہ نے یوں نظر ڈالی, دھڑم سے بت نیچے گرا اور منہ سے خود بولا میں تمہارا معبود نہیں ہوں, تمہارا معبود تو وہ ہے کہ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا. کبھی اس طرح مسلمان بنانا پڑتا ہے. تو ابھی چائنا کے اندر یہ 4 سلسلے جو ہیں یہ پوری آب و تاب کے ساتھ تصوف کو پھیلا رہے ہیں. 1985 کے اندر یہ جہریہ فرقہ جو تھا, ان کا فاؤنڈر ما منگ سنگھ, یہ جب فوت ہوا 20,000 لوگ اس کے عرس پر آئے. 3 دن تک اس کے قبر پر عرس ہوتا رہا اور لوگوں نے ذکر کیا, فائز جو ہے وہ حاصل کیا. اور ان لوگوں کا کہنا کیا ہے, ذرا جملہ سننا, کیا خضر کا جملہ ہے چائنی لوگوں کا. کہتے ہیں the root of our way is from Medina but the branches and leaves are in China. اصل مدینے میں ہے, شاخیں اور پتے چائنا میں ہے. Listen, the root of our ways is from Arabia, Medina. صوفی ادھر نہیں جائے گا. The branches and the leaves are in China. اور اس درخت کی روٹس کی شاخیں اور پتے یہ چائنا میں ہیں. اور سنیے کہ چائنا کے اندر جس تیزی کے ساتھ یہ صوفیزم پھیل رہا ہے, آپ لوگوں کو میں عرض کرنا چاہوں گا, یہ جتنے بچے ہیں جن کے پاس کمپیوٹر ہے وہ ضرور اس پہ ریسرچ کرو, اس میں ڈالو صوفیزم کو. اور چائنا میں پورے کے پورے گاؤں قادریہ گاؤں ہے. اور ابھی گورنمنٹ چائنا نے اس کو ما منگ سنگھ کے جتنے فالوور ہیں ان سے یہ کہا ہے کہ تم اپنے بڑے کے روزے کو ذرا ٹھیک کرو, ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں تاکہ لوگ آ کر دور دراز سے اس مزار کی زیارت کریں. تم لوگوں کو خبر نہیں ہے یہ صوفی کہاں کہاں چلے گئے, انہوں نے کہاں کہاں فیض نہیں پہنچایا. امریکہ کے اندر بابا محی الدین صوفی ہیں, سری لنکا سے آئے تھے, نہ انگلش بول سکتے تھے نہ انگلش سمجھ سکتے تھے. سینکڑوں انگریزوں کو, امریکہ کے رہنے والوں کو انہوں نے کلمہ پڑھایا. آج اس مسجد کے اندر آپ کبھی تشریف لے جائیں, امریکہ جاؤ, خدا لے جائے, اس دربار پہ زیارت کریں, وائٹ کلر کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل طور پر مدینہ سے اپنی چادر مبارک وہاں بھیجی.
سال کے بعد وہ چادر زیارت کے لیے باہر نکالی جاتی ہے فیلاڈلفیا میں، اور سب لوگ اس کی چادر کی زیارت کرتے ہیں کہ سرکار نے خود اسے بھیجا۔ تو یہ صوفیاء کرام جو ہیں، یہ صوفیاء کرام کسی کے کپڑے نہیں اتارتے، یہ صوفیاء کرام اپنے کپڑے دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ یہ لو، ہم ایک ہی گدڑی میں گزارا کر لیں گے، جاؤ یہ کپڑے تم پہنو۔ ان کی وجہ سے سوات خالی کرانا نہیں پڑتا، ان کی وجہ سے لوگ لاہور میں آ کے رہنے لگ جاتے ہیں۔ صوفیاء کرام کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کرتے، وہ قبروں کو اکھیڑ کے مردے نکال کے لٹکاتے نہیں ہیں، اگر قبر پہ جانا پڑ جائے تو مردے اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں۔ تو اپنا نام چینج کروا، تیرا نام اس قابل نہیں۔ صوفیاء کرام وہ لوگ تھے۔ تصوف ہوتا کیا ہے؟ آج کل تو ہر چیز کے اندر ملاوٹ ہو گئی۔ تصوف ہے کیا؟ جنید بغدادی سے جا کے پوچھو، اے سید الاولیاء اصفیاء، ذرا بتائیے تو صحیح، ہم کسے کہتے ہیں؟ تصوف ہے کیا؟ صوفی ہوتا کون ہے؟ کہنے لگے صوفی وہ ہے کہ جس کے اندر سخاوت ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی۔ ابراہیم علیہ السلام روٹی نہیں کھاتے تھے جب تک کہ کوئی آ نہیں جاتا تھا، ڈھونڈتے تھے کوئی بندہ ملے، 1 میل 2 میل 3 میل، کدھر جا رہے ہو حضور؟ بندہ ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ لو، خود بندے کو بھوک لگی ہو، روٹی کا ٹائم ہو، تم اٹھ کے پانی نہیں لوگے کیونکہ بھوک بڑی شدت سے لگی ہے، کھانا پہلے کھاؤں گا۔ حضرت ابراہیم کھانے کو روک رہے ہیں، رکو بیٹھو، باہر نکلے، کھانا وہیں پڑا ہے، ڈھونڈ رہے ہیں، ڈھونڈتے جاؤ۔ 3 میل کے بعد ایک بندہ ملا، پلیز میرے ساتھ آؤ، میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، آؤ کھاؤ۔ وہ آدمی آتا، کھانا بیٹھتا، کھانا کھاتا تو آپ کھانا کھاتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایک دن بڑی مشقت کے بعد ایک بندہ ملا، اس کو لے کر آئے، رات ہو گئی تلاش کرتے، بابا بوڑھا چل سکتا نہیں، قریب لا کے بٹھا دیا، کہنے لگے بابا کھانا کھا۔ جب وہ بابا کھانا کھانے لگا تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے کسی بت کا نام لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا، اٹھ میرے دسترخوان سے، اور تو خدا کو ماننے والا نہیں ہے، اٹھ دفع ہو جائے، یہاں کھانا مت کھا، تو مشرک ہے۔ جب وہ تھوڑی دور لڑکھڑاتا ہوا گیا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے ابراہیم، بابے کو بھگا دیا؟ ہاں اللہ، وہ تیرا نام لینے والا نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں، وہ بچپن سے لے کے اب بڑھاپے تک میرا نام لینے والا نہیں ہے، لیکن میں ہر روز اسے روٹی دیتا ہوں، میں ہر روز اسے روٹی دیتا ہوں، اور ایک دن تیرے پاس آیا تو نے روٹی نہ دی۔ اٹھ ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھے، دوڑے، بھاگے، جا کے بابے کو پکڑا، کہنے لگے بابا جی میرے گھر آ جاؤ، تم جسے تیسے آتے کہتے ہو میں وہ کہہ دوں آ جاؤ میرے گھر کھانا کھا لو۔ بابا بھی کوئی ذہین تھا، کہنے لگا تو ایسے نہیں آیا، کسی نے بھیجا ہے تجھے، تو ایسے نہیں آیا، تیری چال بتاتی ہے کہ تو خود نہیں آیا، تیرے لفظ بتاتے ہیں کہ تو خود نہیں آیا، تیرا انداز بتاتا ہے کہ تو خود نہیں آیا، بتا تجھے کس نے بھیجا؟ ابراہیم کہنے لگے مجھے میرے خدا نے بھیجا، میرے اللہ نے بھیجا جس نے مجھے پیدا کیا۔ تو بابا کہتا کیا کہا؟ اس نے کہا تو نے دسترخوان سے کیوں اٹھایا؟ بچپن سے اب تک میں اسے روٹی دے رہا ہوں، اسے میں ہوا دے رہا ہوں، اسے میں نے زندگی دی ہے، اسے میں نے صحت دی ہے، میں نے اس کو بڑا کچھ دیا، حالانکہ وہ مجھے نہیں مانتا، تو نے اس کو اٹھا دیا دسترخوان سے۔ بابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے ابراہیم تیرا ہی خدا سچا ہے، میں تیرا کلمہ پڑھتا ہوں۔ تو صوفی وہ جو ان جیسا صوفی ہو، اسی لیے صوفیوں کے دروازوں پہ دیکھا نہیں جاتا کہ کوئی ہندو آیا ہے یا سکھ آیا ہے، مسلمان آیا ہے یا مومن آیا، آیا تو ہے نا، جاؤ۔ اب ہمارا اثر ہے کہ جب جائے گا تو کچھ نہ کچھ لے کے ضرور جائے گا، تو ہمارے دروازے پہ آیا تو ہے، خالی جائے گا نہیں، ہم نہیں روکیں گے۔ اسی لیے ابھی ایک صوفی اٹھا، اس نے سکھ مار دیے۔ ایک صوفی بابا فرید الدین گنج شکر ہیں کہ آج تک سکھ اس کے قدموں پہ جھک رہے ہیں۔ بابا تم نے فرق خود کرنا ہے۔ تو صوفیاء کرام اسلام کو پھیلاتے جاتے، تو صوفی وہ جس میں سخاوت ابراہیم علیہ السلام جیسی ہو اور رضا اسماعیل علیہ السلام جیسی ہو، جس کے اندر صبر ایوب علیہ السلام جیسا ہو، جس کے اندر گریہ زاری یعقوب علیہ السلام جیسی ہو، جس میں اشارہ حضرت زکریا علیہ السلام جیسا ہو، جس میں اجنبیت یحییٰ علیہ السلام جیسی ہو، جس کا لباس موسیٰ علیہ السلام جیسا ہو، جس کی سیاحت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو، اور جس کا فقر محمد مصطفیٰ جیسا ہو۔ اب
اب وہ صوفی کہلانے کا حقدار ہے. یہ نہیں ہے کہ اتنی موٹی موٹی جوئیں تیرے دماغ میں پھر رہی ہوں اور تو 26 دن سے نہایا نہ ہو, تیری بدبو نورپور شرقیہ سے لے کر چودھری ظہور لائی کے شجاعت کے ناک میں گھس جائے, ایسی بدبو نہیں ہونی چاہیے. یہ اتنے بڑے سنی ہوتے تھے, یہ وہابی ہو گئے, تبھی تو بولا نہیں جاتا. اگر سنی ہوتا تو عاشق بھٹ کو دیکھا کیسے بول رہا تھا. بھائی ایسے سنی ہوتے ہیں, اور سنیوں کی آواز مرتے دم تک گرجدار ہوتی ہے. یہ وہابیت کا اثر ہے کہ چودھریوں کا وزیر بن گیا, بولنے ہو نہیں رہا. میں امریکہ میں اسے سن رہا ہوں اور امریکہ کی اخباریں اس کا مذاق اڑا رہی ہیں. یہ اثر ہے وہابیت کا, نجدیت کا. انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے. نہیں یقین تو عنایت شاہ کے آخری سال کو دیکھ لو. سنی اینڈ تک نبی کی نعتیں پڑھتا رہے گا. مجھے ابھی بھی لوگ کہتے ہیں آستہ بول. میں نے کہا کیسے بولوں, عشق بھامبڑ بچا رہا ہے, میری آواز دبتی نہیں ہے, میں کیسے واسطہ بولوں. مجھ پہ نجدیت کا اثر نہیں ہے, محمدیت کا اثر ہے, اور سچ اندر سے نکلتا ہے. آواز نعتیں پڑھنے والے کی کبھی بند نہیں ہوگی, وہ آخری دم تک نعتیں پڑھتا جائے گا. خورشید مرا جاتے ہو نا نعت خاں کو, نہیں وہ کراچی والا نعت خاں گیا تو آخری اس نے توبہ کر لی تھی. اب میں اپنی داڑھی, اور میں نے یہ تمہیں ایک دفعہ کے لیکچر میں کہا تھا, نبی کی نعتیں پڑھنے والا آخر کار داڑھی رکھ ہی لیتا ہے. اعظم چشتی نے رکھ لی تھی کہ نہیں, اصغر چشتی نے داڑھی رکھ لی, یہ آخر سرکار رکھوا. سرکار ایسے کبھی نہیں بھیجیں گے, وہ سب صاف پاک کر کے. کیوں؟ یہ میرے در کا ہے, یہ میری نعتیں پڑھنے والا ہے, اس کے منہ سے میری نعتیں نکلتی ہیں, میں اس کی آواز دباؤں گا نہیں. آوازیں ان کی دبیں گی جو اولیاء کرام کو نہیں مانتے. تو خواتین و حضرات, جہاں تک میری آواز جائے گی, آج ایک جملہ سن لیجئے. صوفیزم, تصوف یہ باطل فرقہ نہیں ہے, اصل میں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا ہے. کشمیر کے اندر صوفیاء نے اسلام پھیلایا, لاہور میں صوفیاء نے اسلام پھیلایا, انڈیا میں صوفیاء نے اسلام پھیلایا, چائنا میں صوفیاء نے اسلام پھیلایا. اور یہ سب لوگ جتنے ہیں ابھی انشاءاللہ الرحمن, میری بڑی آرزو ہے کہ میں چائنا میں جا کر ان تمام صوفیاء کے جتنے چاروں فرقے ہیں ان سے ملاقات کروں. خدا تعالیٰ انشاءاللہ میری آرزو پوری فرمائے گا تو میں آپ کو پھر بتلاؤں گا کہ یہ لوگ کس طریقے سے ذکر کرتے ہیں, کیسے رہتے ہیں. ویسے یوٹیوب کے اوپر 1-2 صوفیاء کرام کے لیکچر ہیں, آپ ان کے ڈسائپلز کو دیکھ سکتے ہیں, ان کے اوپر جائیے گا اور چائنا کو ڈالیے گا تو انشاءاللہ الرحمن کچھ نہ کچھ لیکچر آپ کو مل جائیں گے. تو یہ لوگ جو صوفیاء کرام ہیں یہ کیا کرتے ہیں, 3 چیزیں ہیں. چائنا میں بھی یہی ہیں اور ہمارے تصوف میں بھی یہی ہیں. 3 چیزیں وہ کہتے ہیں کہ شریعہ, بڑے دھیان سے سن لیجیے, شریعہ, طریقہ, حقیقہ. سب سے پہلے شریعت ہے, یعنی قرآن و حدیث کو پڑھنا ہے. اس کے بعد طریقت ہے کہ اس کے اوپر چلنا ہے. پھر حقیقت ہے کہ قرب پا لینا ہے. اس لیے ہمارے مسلک میں کوئی جاہل صوفی نہیں ہوگا, تو صوفی بن جائے گا تو جاہل رہے گا نہیں. خدا تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے. آئیے پھر آیت کی طرف. میں نے بہت سی چیزوں کو سمیٹ دیا, اور سنو ایک پیغام جو بٹ صاحب نے کہا ہے, آپ لوگوں نے کل لازمی جانا ہے. بہت ساری مساجد اس وجہ سے ہاتھ سے چلی گئیں کہ آپ لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے, مسجد میں آپ کا مجمع کم ہوتا ہے. ہمیں مسجدوں کی ضرورت نہیں. بڑے دھیان سے میرا جملہ سننا. میں نے ایک جگہ مسجد تعمیر ہوئی امریکہ میں, تو میں نے کہا سنو, مسجدیں نہیں بنانی, کیونکہ جوئلت لیل ارض مسجدہ, مسجد تو پوری زمین اسی دن بن گئی تھی جب نبی نے پاؤں رکھا تھا. مسجدیں نہیں بنانی, مسجد نبوی جیسی مسجدیں بنانی ہیں. بھائی یہ جملہ اگر سمجھ میں آ گیا تو کافی ہے. مسجدیں نہیں بنانی, مسجد نبوی جیسی مسجدیں بنانی ہیں. تو تم پوچھو گے مختار مسجد نہیں بنانی تو مسجد نبوی جیسی مسجدیں بنانی ہیں, وہ کیا چکر ہے. سنو, مسجد نبوی کیا تھی کہ ابو بکر صدیق بیٹھ کر انگوٹھے چوم رہے. بڑا دھیان رہے, بڑا دھیان رہے, بیٹھے انگوٹھے چوم رہے ہیں. مسجد نبوی کے ساتھ بڑھیا کا گھر ہے, گھر کی چھت ہے, چھت پہ کھڑے ہو کر فجر کی اذان سے پہلے بلال درود پڑھ رہے ہیں. اب میں تو اس کو درود کہوں گا, تم ابو داؤد پڑھ کر کہہ دو کہ وہ دعا تھی جو بھی تھی, تو وہ فجر کی اذان سے پہلے مرتے دم تک
جب تک وہ اذانیں دیتے رہے، فجر کی اذان سے پہلے درود پڑھتے رہے، کبھی انہوں نے مس نہیں کیا. تو مسجد چاہیے کہ جب فجر کی اذان ہو تو بلال جیسی دعا ہو، جب مسجد کے اندر اذان ہو تو اشہدو ان محمد رسول اللہ پہ ابو بکر صدیق جیسا انگوٹھے چومنے کا ہو. اور پھر میرا نبی یوں جمعے کی تقریر کر رہا، امام حسین آئے، لڑکھڑا کے گرنے لگے تو حضور ممبر سے نیچے اتر کے ان کو پکڑ کے جھولی پہ بٹھایا، خطبہ شروع کیا. کہا جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو مسجد نبوی جیسی بنانی ہے جہاں حسین کا ذکر ہو. جملہ پھینکنا نہیں، ہمیں مسجد کی ضرورت نہیں ہے. مسجد تو اسی دن بن گئی تھی جس دن حضور نے زمین پر قدم رکھا تھا. اب مسجد نبوی جیسی مسجد بنا رہی ہے. تو مسجد نبوی کیا ہے؟ حسین کا ذکر ہے. مسجد نبوی کیا ہے؟ حسن کا ذکر ہے. مسجد نبوی کیا ہے کہ حضرت عمر جمعہ پڑھاتے ہوئے اپنے خطبے کے بیچ میں کہتے ہیں یا ساریہ الجبل، تو وہاں یا پکارنا جائز ہو. تو مسجد نبوی جیسی بنانی ہے کہ یا رسول اللہ کہنا جائز ہو. وہاں عثمان کا ذکر ہو، حضرت عمر کا ذکر ہو، علی کا ذکر ہو، مصطفیٰ کا ذکر ہو، امیر حمزہ کا ذکر ہو، حسن و حسین کا ذکر ہو، بی بی فاطمہ کا ذکر ہو. ایسی مسجد چاہیے، اور ایسی مسجدیں بنانا یہ ہے سنت مصطفیٰ. اور جس مسجد میں اسلحہ کٹھا ہو، جس مسجد میں نبی کی توہین ہو، 11ویں سپارے کے اندر ہے محمد اس کو آگ لگا دے. تو ایسی مسجد درار جیسی مسجد نہیں بنانی، وہ مسجد بنانی ہے جو مسجد نبوی جیسی ہے. تو نومی بٹ صاحب یہ اور جتنے نوجوان ہو، دیکھو میں اللہ پاک کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تم لوگوں کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. تمہارے سامنے بڑے سے بڑا کوئی، مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ میں نے یہاں کی تقریر کی تھی 11ویں شریف پہ، لڑکے گئے، عنایت شاہ زندہ تھا تب، کہنے لگے مختار شاہ نے کوئی آدھا گھنٹہ حوالے دیے ہیں کہ یہ حدیث، یہ آیت، یہ آیت، یہ آیت، یہ تفسیر، یہ تفسیر، یہ تفسیر، یہ تفسیر، یہ تفسیر، یہ تفسیر. تو عنایت شاہ مر گیا. کہنے لگا اس کو چھوڑو، تم بہرحال 11ویں نہ کیا کرو. وہ جواب دے بھائی. تو دیکھو تم لوگوں کو جب دلائل یاد ہو جائیں گے تمہارے سامنے کوئی بول نہیں سکے. تو یاد کرو تمہارا مسلک جو ہے وہ سچا ہے. آؤ اپنے آپ کو کسی نہ کسی جماعت سے وابستہ کر لو. اکیلے پھرو گے. دعوت اسلامی صوفیہ کی جماعت ہے، ان کا ایک اپنا انداز ہے، ان میں شامل ہو جاؤ. تمہیں کوئی اور جماعت اچھی لگتی ہے لیکن ولیوں کی ماننے والی ہو، اس میں شامل ہو جاؤ. اور امام لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ ایسے صوفی ہیں کہ ان کا جو عقیدہ اور بیانات ہیں وہ بالکل بہت محتاط. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے دور میں صوفیہ نے یہ کہا تھا کہ سجدہ کرنا جائز ہے. بڑے بڑے جاہل صوفیوں نے کہہ دیا کہ پیر کو سجدہ کرنا جائز ہے. اعلیٰ حضرت نے اتنی موٹی کتاب ان کے خلاف لکھی کہ کسی کو اب سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. ہمارے اعلیٰ حضرت پہ بلیم کرنے والوں، اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک کہا ہے کہ تم اپنی جیب کے اندر اپنے بزرگ کی تصویر نہیں رکھ سکتے. اس لیے عام بندے کی تصویر تو ویسے ہی ناجائز ہے، بڑے کی ذرا تعظیم ہو جاتی ہے، اس لیے تم اس کی تصویر نہیں رکھ سکتے. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ قبر پہ تم سجدہ نہیں کر سکتے. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تم قبر کا طواف نہیں کر سکتے. اور جس شخص نے اتنا بچایا اس کے بارے میں کہتے ہو کہ اس نے تصوف کو یا اس نے شرک کو پھیلایا. نہیں، انہوں نے ہمیں ایمان دیا ہے. اس لیے اب میں عرض کرنا چاہوں گا جہاں کہیں پروگرام ہو، اہل سنت و جماعت کوئی صوفیہ کرام کو وہ ماننے والے ہیں وہاں شامل ہو، وہاں جاؤ، 5 وقت نماز پڑھو. عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا دامن تھامو. آپ فرماتے ہیں میرا کوئی بھی مریض ایسا نہیں کہ جسے میں جنت میں نہ لے کے جاؤں. اس لیے کوئی بھی سلسلہ ہو، سارے سلسلے جا کے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے ملتے ہیں. اور عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، یہ جو صوفیہ کرام ہوتے ہیں جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر ان کی پاور بڑھ جاتی ہے. اس وقت آپ سب لوگ بیٹھے ہو، میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم لے لوں، خدا تعالیٰ آپ کو بڑا اجر دے گا. میں اگر مجھے کوئی کہے مختار دیکھو تو میں صرف یہاں سے دیکھ سکتا ہوں، بس ادھر سے مجھے قید کر دیا گیا. اگر کوئی کہے سنو تو میں یہاں سے سن سکتا ہوں، لیکن نبی پوری باڈی سے سنتا ہے، وہ کان سے نہیں سنتا، پوری باڈی سے سنتا ہے. میں قید ہوں. اگر آپ کو پکڑ کے کسی کمرے میں بند کر دیا جائے اور صرف ایک سوراخ کھولا جائے اور کہا جائے دیکھو، تو تم باؤنڈ ہو، اسی سوراخ سے دیکھو گے اور وہی کچھ نظر آئے گا، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا. اس وقت ہم قید ہیں، صرف 2 آنکھوں سے دیکھ پا رہے، 2 کانوں سے سن پا رہے، لیکن جب روح اس پنجرے سے نکل جائے گی یہ 2 سوراخ پھر پوری دنیا پہ حاوی ہو جائیں گے. تو اسی لیے اولیاء کرام کہیں بھی ہوں، جو سچے اولیاء کرام ہیں، سچے ولی کامل ہیں، ہر جگہ سے دیکھتے ہیں، ہر جگہ سے سنتے ہیں. یہ اللہ نے ان کو طاقت عطا فرمائی ہے. اے خدا ہمیں اولیاء کرام کی تعظیم کی توفیق عطا فرمانا. وآخر دعوانا الحمدللہ.